امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک ہوں۔ تو جی آپ آج استغفار کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری سٹوری آپ سے شیئر کروں گی جو کہ میری دوست کی بہن کی ہے، اور یہ سٹوری تقریباً 2 سال پرانی ہے اور نام وغیرہ چینج کر کے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ پرائیویسی بھی کسی کی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نام چینج کر دیتی ہوں۔ تو جی یہ کہانی ہے میری دوست کی بہن کی، جن کی ڈیورس ہو چکی تھی اور ان کا نام نیلم باجی تھا۔ نیلم باجی بہت پریشان تھی کیونکہ ان کی جوان بیٹی تھی اور وہ ہر وقت اس کے رشتے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ باجی آپ پریشان اتنی کیوں رہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، بہن بھائی آسرا تو بنے ہوئے ہیں لیکن کب تک، آخر ان کی بھی شادیاں ہو جانی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میرا جوان بچی کا ساتھ ہے میرا، تو میں کب تک بچی کو لیے پھروں گی؟ اور وہ بہت پریشان تھی۔ خیر میں نے ان کو حوصلہ دیا جتنا میں دے سکتی تھی۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان ہیں تو پریشانی کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ آپ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، دیکھیے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی بیٹی کا رشتہ اتنی اچھی جگہ پہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے حیرانگی سے کہا کہ اچھا استغفار پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی، آپ نا شروع کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میرے کہنے پہ استغفار پڑھنی شروع کی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنی بار ہو سکے تو پڑھیں۔ اور یہ کہہ کے میں جب گھر آ گئی تو پھر مجھے ایک بے چینی سے لگ گئی کہ اگر ان کا کام نہ ہوا، نا امیدی والی تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ میں بہت بار آزما چکی تھی استغفار پڑھ کے، اور دوسرے بھی کئی لوگوں کو کہا تھا، لیکن نیلم باجی کی پریشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بیٹی کے رشتے کا معاملہ تھا، اور میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میں کہہ کے آئی ہوں تو میری لاج رکھنا۔ میں ان کو بہت زیادہ حوصلہ دے کے آئی تھی اور وہ بہت پر امید تھی اور میں ڈر رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے، اگر میں نے بتایا ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ کئی لوگوں کی پوری ہوئی ہے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، استغفار پڑھنے سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے، تو انشاءاللہ ان کا بھی مسئلہ ہوگا، حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں خود بھی دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرے پاک کلام کے صدقے میں نے ان کو یہ بتایا ہے تو انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول کرنا۔ اور پھر تقریباً بیزی ہوگی میں گھر کے کام شام میں، اور کوئی اور چیزوں میں بندہ بیزی ہو جاتا ہے تو کہیں آنے جانے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ میں کافی تقریباً 6 ماہ بعد جب میں گئی تو وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے کہا خیریت ہے باجی، آپ بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی خوشی کی بات ہے، میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے، اور پھر مٹھائی کا ڈبہ انہوں نے لا کے مجھے دیا کہ یہ منہ میٹھا کرو، آج ہی رشتہ پکا ہوا ہے، اور بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی بالکل منع کر دیا، اور لڑکا بھی بڑا اچھا پڑھا لکھا ہے اور جیسے ہم چاہتے تھے ویسا ہی گھرانہ ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اسکول میں جاب مل گئی ہے، تو اللہ پاک نے واقعی صحیح کہا تھا تم نے کہ اللہ پاک نے استغفار کی برکت سے میرے سب مسائل حل کر دیے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ واقعی اللہ پاک تو ہر کسی کے سنتے ہیں، لیکن ہم بے عقل ہیں، ہم مانگنا ہمیں نہیں آتا اور ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے اور اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم یہی کر سکتے ہیں اور اللہ پاک ہماری التجا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ ہم زندگی میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو ختم کرتا جاتا ہے، اور روز قیامت پھر ہم حساب میں سرخرو ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی۔ گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے، ہر بشر سے ہوتا ہے، تو یہ کہ ہم اپنے گناہوں کے جب معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر سچے دل سے توبہ کریں تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اللہ پاک نہ سنے۔ اللہ پاک تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بخشوں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔